بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ کیا یہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ کبھی قبلے کی حیثیت اس کو حاصل رہی ہے یا نہیں رہی، کیونکہ بعض لوگوں نے اس پہلو سے بھی غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ بات اس طرح پیش کی جاتی ہے ان کی جانب سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا مرکز تو ہمیشہ سے خانہ کعبہ ہی رہا ہے، اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔ تو پھر بنی اسرائیل نے کب قبلہ تبدیل کیا، اور کیا واقعی مسجد اقصیٰ کو کبھی یہ حیثیت حاصل رہی کہ وہ ان کا قبلہ ہوا ہو؟ اب ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا قبلہ رہا یا نہیں رہا، اس سے ہم پر کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں نے کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ تو ہمارے لیے احادیث مبارکہ کی روح سے اور قرآن کریم کی روح سے یہ بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے کچھ عرصے تک یقیناً بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، یہ ہمارا قبلہ رہا ہے، اور اس کے بعد قبلے کی تبدیلی ہوئی۔ تو چاہے بنی اسرائیل نے واقعتاً اسے قبلہ مانا ہو یا نہ مانا ہو، اس کی اتنی خاص اہمیت ہمارے نقطہ نظر سے نہیں ہے۔ ہمارے نقطہ نظر سے اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے کچھ عرصے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اسے ہمارے قبلہ اول کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ لیکن پھر بھی تاریخی طور پر اس کا سرا ڈھونڈنے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہوں گا کہ کب بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس مقام کو یہ حیثیت حاصل ہوئی کہ اس نے ان کے لیے قبلے کی حیثیت حاصل کر لی۔ تو یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، تو اس وجہ سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد یا ان کے بیٹے کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد صاحب حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ کنعان میں یعنی موجودہ فلسطین میں ہی آباد تھے، لیکن جب ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر میں اقتدار بخشا، تو اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دیگر بیٹوں، پوتوں وغیرہ سارے خاندان کے ساتھ انہوں نے کنعان سے فلسطین سے ہجرت کر کے مصر میں سکونت اختیار کی۔ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ اگلے تقریباً 500 سال تک بنی اسرائیل مصر میں مقیم رہے۔ ابتدا میں ظاہر بہت اچھا دور رہا، لیکن بعد میں جب وہاں فرعونوں کی حکومت آئی اور انہوں نے غیر مصریوں پر مظالم ڈھانے شروع کیے، بالخصوص بنی اسرائیل پر مظالم ڈھانے کا سلسلہ شروع کیا، تو اس کے بعد بنی اسرائیل کو وہاں سے ہجرت بھی کرنی پڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر جب حجت تمام کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے لاؤ لشکر سمیت سزا دی، اور بنی اسرائیل نے مصر سے ہجرت کی اور فلسطین کی طرف ان کا سفر کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو ابتدا میں جب ان کو یہ حکم ملا کہ انہوں نے وہاں جا کر لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے، اور اس کے بعد اس سرزمین کو فتح کرنا ہے، اور فاتحانہ داخلے کے بعد وہاں اللہ کے دین کا نفاذ بھی کرنا ہے، تو انہوں نے کم ہمتی کا مظاہرہ کیا، جہاد سے منہ پھیرا۔ تو اس وجہ سے ان کو وہاں 40 سال تک یہ سزا ملی کہ وہ صحرا میں ہی مقیم رہے اور سرگرداں رہے، اور فلسطین میں داخلے کا موقع ان کو نہیں ملا۔ اب یہ جو 2 مرحلے تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خلاف اٹھے، ان کو دعوت دی، اور فرعون نے دعوت قبول کرنے سے انکار کیا، الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر مزید مظالم ڈھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ تو اس وقت مصر میں ہی جب ابھی بنی اسرائیل مقیم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ ان میں اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے اجتماعی نماز کا طریقہ قائم کریں، کیونکہ بنی اسرائیل میں غلامی کی وجہ سے وہ سلسلہ کافی حد تک متاثر ہو گیا تھا۔ تو اس مقصد کے لیے ان کے لیے خصوصی گھر مقرر کیے گئے،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے گھروں کو خصوصی طور پر مرکزی حیثیت دے دی گئی۔ لیکن وہاں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، قرآن کریم کے اشارات سے بھی اور بائبل میں جو تفصیلات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے تو وہاں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں بھی ان کا رخ مسلسل بیت اللہ الحرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہی رہا۔ سورۃ یونس کی جو آیت ہے، آیت نمبر 87، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو بائبل سے بھی معلوم ہوتا ہے، یہود کی زبانی روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے، تلمود سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے وہاں جو اجتماعی عبادت کا سلسلہ شروع کیا، اس نے ان کی آزادی میں بھی اور ان کو اکٹھا کرنے میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا، لیکن قبلے کا رخ ان کا خانہ کعبہ ہی کی طرف رہا۔ اسی طرح جب یہ سیرا نوردی میں مبتلا تھے 40 سال کے عرصے تک، وہاں بھی ایک مرکزی خیمہ ان کا قائم ہوتا تھا جہاں اجتماعی عبادت ہوتی تھی، اور اس خیمے کی بھی جو تفصیلات بائبل میں دی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رخ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا، یعنی یہ اہتمام کیا جاتا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ جب فلسطین میں بالآخر بنی اسرائیل آباد ہوئے اور کئی صدیاں وہاں انہوں نے گزاریں، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 400-500 سال بعد کا دور بنتا ہے، تو اس دور میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم الشان اور بے مثال اقتدار بخشا، اور پھر آپ نے یہاں ایک بہت بڑی عبادت گاہ قائم کی جس کو اس کی عظمت اور شان کی وجہ سے ہیکل کہا جاتا ہے، اور اس کے تقدس کی وجہ سے اس کو مقدس کہا جاتا تھا، یعنی پاکی کی جگہ۔ تو اس ہیکل یا مقدس کی تعمیر کے وقت بھی یہ خصوصی اہتمام کیا گیا کہ اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ یہ تفصیلات بہت دلچسپ ہیں، اور اگر آپ کو اس موضوع سے خصوصی دلچسپی ہو تو میں کم از کم ایک کتاب تو ضرور سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کو پڑھیں، جو مولانا حمید الدین فراہی کی کتاب ہے، عربی میں الرأی الصحیح فی من هو الذبیح، اور اس کا اردو ترجمہ بھی مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے کیا تھا، ذبیح کون کے نام سے۔ تو اس میں یہ ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی، بائبل کے مختلف اشارات جو انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سارے دور میں رخ مسلسل خانہ کعبہ ہی کی طرف رہا۔ البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے تقریباً 400 سال بعد جب بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان کے اپنے اعمال اور کرتوت کی بنا پر، اور عراق سے بخت نصر نے حملہ کر کے ان کا قتل عام بھی کیا اور ہیکل بھی ڈھا دیا، اور پھر جو باقی بچے تھے ان سب کو غلام بنا کر وہ بابل لے گیا۔ بابل جلا وطنی کا دور آیا جو 586 قبل مسیح کی تاریخ سمجھی جاتی ہے۔ 586 قبل مسیح میں یہ واقعہ ہوا، اور بنی اسرائیل کو یہاں سے وہ غلام بنا کے بابل لے گیا۔ اس سے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کی سلطنت تقسیم ہوئی تھی، 10 قبیلے ایک طرف ہو گئے تھے، 2 قبیلے دوسری طرف۔ تو یہ جو 2 قبیلے یہاں آباد تھے ان کو غلام بنا کے وہ لے گیا، اور جو 10 قبیلے تھے وہ تو پہلے ہی سے منتشر ہو چکے تھے۔ تو اب جب یہ لوگ یہاں سے جا کر بابل میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، اس دور میں فلسطین کو اور ہیکل کو یاد کر کے ظاہر یہ آنسو بہاتے تھے، اور اپنے اعمال پر ندامت کا بھی انہوں نے اظہار کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور جو دیگر انبیاء اس دور میں آئے، انہوں نے ان میں توبہ کی ایک پوری مہم چلائی اور ان کو توبہ کی طرف راغب کیا۔ اس دور سے یوں کہیں کہ ہیکل کے ساتھ جو خصوصی تعلق تھا ان لوگوں کا وہ بہت زیادہ مضبوط ہو گیا، اور اب ہیکل نے ہی ان میں مرکزیت حاصل کر لی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس پورے عرصے میں بنی اسرائیل میں باقاعدہ بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی رہی جنہوں نے مرکزی عبادت گاہ یا ہیکل کی خصوصی حیثیت تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا۔ سامری فرقہ ان میں بڑا مشہور ہے، لیکن یہ جو 10 قبیلے الگ ہو گئے تھے، 10 یعنی 12 میں سے 10 قبیلے، ان کے لیے بھی ہیکل کی وہ مرکزی حیثیت نہیں تھی جو ان 2 قبیلوں کے لیے تھی۔ اس کے علاوہ یہ کہ جب بابل میں یہ جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے ان 2 قبیلوں کے لوگ، تو ان میں بھی بہت سارے وہیں رہ گئے یا دنیا کے باقی کونوں میں پھیل گئے، لیکن جو واپس آئے تقریباً 90-100 سال بعد،
اور یہاں آ کر جب دوبارہ ہیکل کی تعمیر ہوئی، ایران فارس کی حکومت کی مدد سے جب ان کی واپسی ہوئی، تو اس کے بعد ان لوگوں کے لیے ظاہر ہے یہی مرکز کی حیثیت رہی، اور یہی ان کے لیے بنیادی حیثیت اس نے حاصل کر لی۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام کا دور آیا تو اس وقت یہی یعنی دوسرے ہیکل کا دور تھا، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے اس وقت یہود کے جو علماء تھے اور جو ان کے سرکردہ لوگ تھے ان کو مسلسل یاد دلایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو ناپاک کیا ہے اور مذموم مقاصد کے لیے اسے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کو یہ بھی بتایا کہ چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا اور اس کے انبیاء کی مسلسل مخالفت کی، تو اب اللہ تعالیٰ ان سے شرف لے کر ایک اور قوم کو یہ ذمہ داری دے گا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بھی انہوں نے دی، احمد کے نام سے باقاعدہ تصریح کر کے انہوں نے کہا کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور آپ لوگ انہیں مسترد کریں گے، لیکن جنہیں آپ مسترد کریں گے وہی کونے کا پتھر بن جائے گا، عمارت اس کے بعد پوری ہو جائے گی۔ کونے کا پتھر، یہ جو محاورہ انگریزی میں آیا ہے کارنر سٹون، وہ اسی ختم نبوت کے اظہار کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو تمثیل استعمال کی تھی اور جو بعض احادیث میں بھی آئی ہے، یہ اسی سے ماخوذ ہے۔ تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ جاری رہیں، اور اس میں البتہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو مسلسل بنی اسرائیل فلسطین میں اس ہیکل میں عبادت کرتے رہے، تب بھی بہت سارے انبیاء کے صحائف سے آپ کو اشارات ملتے ہیں کہ وہاں سے نہ صرف یہ کہ حج بیت اللہ کے لیے سفر ہوتا تھا، بلکہ جو نہیں جا سکتے تھے ان میں حسرت بھی ایک پائی جاتی تھی کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے ہم کب جائیں گے مکہ مکرمہ کی طرف۔ ایسے اشارات انبیاء کے صحف میں بھی ملتے ہیں، زبور میں بھی ملتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف جو منسوب زبور ہیں ان میں بھی ایسے اشارات ملتے ہیں، اور بہت دلچسپ تفصیلات اس کی آپ کو مل سکتی ہیں۔ جو ایک سابق مسیحی تھے، بڑے بشپ تھے ان کے، اور بعد میں مسلمان ہوئے، پروفیسر عبدالاحد داود، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے محمد ان دی بائبل، جس کا عربی میں، اردو میں، دیگر زبانوں میں ترجمہ بھی ہوا ہے۔ اس کتاب میں آپ کو اس کی ساری تفصیلات مل سکتی ہیں۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے لیے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کیا بنی اسرائیل نے کبھی اس کو قبلے کی حیثیت سے مانا ہے یا نہیں مانا۔ ہمارے لیے تو اصل اہمیت اس کی ہے کہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبلے کی حیثیت دی تھی کچھ عرصے تک، اور یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کی تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے، قرآن و حدیث کے اشارات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے اسے قبلے کی حیثیت یقیناً دی تھی، اور اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو بابل جلاوطنی کے دور سے اس کا آغاز ہوتا ہے، خصوصاً جب ہیکل نے ان کے ہاں مرکزی حیثیت حاصل کر لی۔ جب رومیوں نے 70 عیسوی میں دوسری دفعہ ہیکل کو تباہ کیا اور ڈھا دیا، تو اس کے بعد جو تھوڑا سا حصہ رہتا تھا جس کو اب یہ دیواری گریا کہتے ہیں، اس کو یہود کے ہاں وہ حیثیت حاصل رہی۔ لیکن جیسے میں نے کہا، یہود میں بھی بہت سارے مختلف زاویہ نظر کے لوگ پائے جاتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کے ہاں اس کی وہ مرکزی حیثیت نہیں ہے جو بعض یہودیوں کے ہاں ہے۔ لیکن بہرحال یہ مسلم ہے کہ یہود نے اسے قبلے کی حیثیت دی ہوئی تھی، اور اس وجہ سے قرآن کریم نے بھی اس کو قبلتہم وما انت بتابع قبلتہم کے الفاظ سے یاد کیا ہے کہ آپ ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں، یعنی اب آئندہ آپ ان کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اصل قبلہ بحال کر دیا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ جب قبلہ منسوخ ہوا تو اب ہمارے لیے اس کی کیا اہمیت، یہ ایک اور غلط فہمی ہے، اور اس پر ہم انشاءاللہ ایک الگ نشست میں گفتگو کریں گے۔